لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سفر ہے سخت تو اور کچھ انتظام کریں. عبادتوں کی طرح مدحت امام کریں. نہ کوئی چشمہ ہی پھوٹا نہ ایڑیاں رگمی. وہ پیاس تھی جسے خودداریاں سلام کریں. آج کربلا کے مظلوموں کا چہلم سوگوار ماؤں کی بارگاہ میں ان کے لٹے ہوئے کنبے کا پرسا. جوان کی ماں اکبر کو اس کے 18 برس کے بیٹے کا پرسا. 6 ماہ والی اپنا سہاگ گود جس کی اجڑ گئی اس رباب کو اس کے 6 ماہ کے بیٹے کا پرسا. وہ ماں جس کے لال کے لاش کے ٹکڑے کیے گئے بی بی فروا پرسا. لاشیں 72 ہیں اور سب کا چہلم ہے. ان بچوں کا بھی چہلم جو راہوں کی نظر ہو گئے. اس یتیمہ کا بھی ماں جو زندان میں مر گئی. اس غریب کا بھی چہلم کہ جس کا لاشا بے کفن سرزمین کربلا پر پڑا رہا جسے بطول نے چکیاں پیس کے پالا تھا. عزیزوں، تاریخیں آتی اور آتی رہتی ہیں. مہینوں میں تبدیل ہو کر سالوں میں بدل جاتی ہیں. مگر کچھ تاریخیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی یاد آتے ہی دل و دماغ پر یادوں کا ایک سیلاب سوار پڑتا ہے. یاد آتا ہے 2 محرم کو سرزمین کربلا پہ پیاسوں کا پہنچنا، کافروں کا پہنچنا، پردیسیوں کا قدم رکھنا. اور صرف قدم رکھنا نہیں بلکہ ان مسافروں نے اپنے پاس جتنا پانی تھا سب دشمن کو پلا دیا. لیکن چند لمحوں کے بعد زمانے کی آنکھوں نے دیکھا کہ فرات بہتی رہی. بچے ہائے پیاس کی آوازیں بلند کرتے رہے. یاد آتا ہے کہ خیموں میں مائیں تڑپتی رہیں، بچے پیاس سے دم توڑتے رہے. یاد آتا ہے ایک بہادر علم لے کے مشق علم لے کر کے فرات کی طرف گیا. بچے خیمے کے در پہ سوکھا ہوا مشکیزہ لے کے بیٹھ گئے اور ان کا انتظار رہ گیا. یاد آتا ہے غریب کا صبح سے لے کر عصر تک زخموں کے چور ہو کر کے ایک لاش کا اٹھانا اور پھر حسرت سے میدان مقتل کی طرف دیکھنا اور یہ کہنا کہ میرے شیرو تم کہاں چلے گئے، میں اکیلا رہ گیا ہوں. یاد آتا ہے خیموں کا نظر آتش ہونا. یاد آتا ہے ماؤں کا سسکیاں لینا. یاد آتا ہے غریبوں کا رونا. یاد آتا ہے بہنوں کا پریشان ہونا. یاد آتا ہے آل محمد کا خاک پہ بیٹھنا. یاد آتا ہے محمد کا سسکیاں لینا. یاد آتا ہے بچی کے رخسار پہ تماچوں کا پڑنا. یاد آتا ہے اس کے رخسار پہ نیل کے نشان کو بھرنا. یاد آتا ہے ایک بچی کا سہم کے پیچھے ہٹنا، ایک لعین کا آگے بڑھنا، کانوں سے گوشوارے کھینچا جانا، اس کی چیخ کا نکل جانا. یاد آتا ہے خیمے کے در پہ وہ باپ کا رخصت کرنا. یاد آتا ہے غریب جو مڑ مڑ کے خیموں کی طرف دیکھ رہا تھا. یاد آتا ہے ایک بچی کا رہوار کے قدموں سے لپٹا رہنا اور یہ کہنا کہ میرے بابا کو مقتل کی اور لے کے نہ جا. یاد آتا ہے ایک بچی کا خیمے کے در پہ انتظار کرنا. یاد آتا ہے آل محمد کا لوٹا جانا. سلام ہو آپ پر، آپ رونے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، کربلا کے مظلوموں کا چہلم کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا. یاد آتا ہے ایک بچی کا مدینے میں انتظار کرنا. یاد آتا ہے کہ اس کا سامان سفر لے کے در پہ بیٹھ جانا.
یاد آتا ہے ہر جانے والے مسافر سے یہ کہنا کہ میرے پردیسی سفر میں گئے ہیں۔ یاد آتا ہے ایک بچی کا باپ کے نام خط لکھنا، یاد آتا ہے ایک بچی کا اپنے بابا کے بتانا کہ میرا بابا ایسا ہے، میرے بابا کی شان یہ ہے، میرے بابا کے بھائی اور میرے بابا کے چاہنے والے ایسے ہیں، میرا بابا ایسا ہوگا۔ یاد آتا ہے ایک بہن کا تڑپ جانا، یاد آتا ہے ایک بہن کو بھائی کو ایک لمحہ نہ چھوڑنا۔ عزیزوں، یاد آتا ہے آج یہ یادیں کیوں ہیں جو ہم چیلنج کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج ہم 1400 سال کے بعد کربلا سن کر کے چیلنج کے اہتمام کر کے تڑپ جاتے ہیں۔ ذاکر نے مصائب کربلا دیکھی نہیں ہے، کربلا پڑھی ہے۔ ذاکر نے مصائب کربلا دیکھی نہیں ہے، احساس کی دنیا سے کربلا نکالی ہے۔ ذاکر نے کربلا دیکھی نہیں ہے، بلکہ وہ علماء نے جو بتایا، روایتیں میں جو بتایا اس نے سنا۔ لیکن سوچو کیا عالم رہا ہوگا جب خود مائیں کربلا چہلم کرنے کے لیے پہنچے ہوں گے۔ یہی وجہ تھی کہ جب یہ بیویاں کربلا پہنچی ہیں، کربلا میں پچھاڑے کر رہی تھی، ہر بیوی نے خود کو اپنے وارث کی لاش پہ گرا دیا تھا۔ چوتھے امام نے یہ سارا منظر دیکھا۔ 3 دن تک کربلا میں قیامت برپا تھی۔ ایسا لگتا تھا ہر ماں مر جائے گی، ایسا لگتا تھا کوئی ماں یہاں سے لوٹ کے نہ جائے گی۔ سجاد اپنی غربت پہ رو رہے تھے، کل لاشیں بے کفن پڑے تھے، آج ایک نیا مرنے والا ہے۔ اگر یہ مائیں مر گئیں تو سجاد انہیں سہارا کیسے دے گا؟ لہذا جب 3 دن ہوا تو امام سجاد نے حکم دیا، میں امام وقت حکم دیتا ہوں کہ تم سب جلدی کربلا چھوڑ دو۔ لیلہ رو کے کہتی تھی سجاد اکبر یہاں رہ گیا، میں مدینے جا کے کیا کروں گی؟ فروا کہتی تھی میرا قاسم یہاں رہ گیا، میرا تو سہاگ بھی اجڑ گیا، میرے شوہر کو زہر دیا گیا، میرا بیٹا جس کے لال کے لاش کے ٹکڑے کر دیے گئے، میں جا کے کیا کروں گی؟ سب تو سب ایک ماں تھی کہ جس کا کچھ نہیں بچا تھا، جس کے 2 بچے تھے، ایک 17 دن کا مدینے سے چلا تھا، کربلا میں آ کے 6 ماہ کا ہوا تھا۔ ایک بیٹی تھی جو باپ کے سینے پہ سویا کرتی تھی، بیٹی جب ماں کے سینے پہ آتی تھی، باپ کے سینے پہ آتی تھی تو ماں کو سکون ملتا تھا۔ لیکن وہی ماں دیکھ رہی تھی بچی کیسے تڑپ رہی ہے، کیسے کروٹیں بدل رہی ہے۔ ماں پوچھتی تھی بیٹا تم تڑپ رہی ہو؟ اماں بتا دیں، آپ ہی بتائیں نا، بابا کے سینے پہ سویا کرتی تھی۔ اماں شمر نے اتنے تماچے مارے ہیں، کانوں سے گوشوارے کھینچے ہیں، آپ گھٹ گھٹ کے رو رہے، کربلا کے مظلوموں کا چیلنج کرنے کے لیے آئے ہیں۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا۔ عزیزوں، کوئی مصائب نہیں پڑھ سکتا، کوئی مصائب بیان نہیں کر سکتا۔ مصائب احساس کا نام ہے، ہم احساس کرتے ہیں تمہارا کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ آئیے میں آپ کو ایک واقعہ یاد دلاتا ہوں تاکہ آپ اور آپ کے یہ رخسار آنسوؤں سے تر ہو جائیں اور آپ پھر یکے بعد دیگرے تابوت کا استقبال کر سکیں۔ آپ کے گھر میں بھی بہن ہوں گی، بیٹیاں ہوں گی، خدا کرے سلامت رکھے۔ کتنے اہتمام سے پردے کے اندر انہیں بٹھایا گیا ہے، اس لیے کہ ہمارے گھر کی عزت ہی ہے۔ خدا کرے ان کا پردہ سلامت رہے۔ یہ بچیاں بڑی حساس ہوتی ہیں، خدا کرے ان کا حساس اور ان کے احساس اور ان کے جذبات سلامت رہے۔ اب اسی پردے کے پیچھے کوئی جا کر کے یہ کہہ دے کہ تمہارے بھائی کو کوئی باہر تماچے مار رہا ہے، یہ بہن برداشت نہ کر پائے گی۔ اگر ابھی کوئی آ کر کے خدا نہ کرے اس پردے کو آگ لگا دے تو آپ کی غیرتیں برداشت نہ کر پائیں گی۔ کربلا کا ایک غیور تھا جس کا نام سجاد تھا، شہادت کے بعد خیموں کو آگ لگا دی گئی۔ آل محمد کوئی نہیں پڑھ سکتا، میں نے کہا نا کربلا کوئی پڑھ ہی نہیں سکتا۔ کربلا احساس کا نام ہے، کربلا مظلومی کا نام ہے، کربلا کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ میں ایک منظر پیش کرتا ہوں، آپ متوجہ رہیں جو ابھی تک نہیں رو پائے ہیں، جو مجھے بڑی حیرت سے دیکھ رہے ہیں، واللہ جانے کیا سننے کے لیے بیٹھے، میں ان کی خدمت میں بات عرض کرنے لگا ہوں، آپ احساس کریں۔ تاریخ کہتی ہے کہ حسین کے 4 برس کی بیٹی جس نے باپ کو رخصت کیا، حسین کی رخصت بڑی قیامت کی رخصت ہے۔ مدینے سے جب چلے تھے تو بیمار بیٹی چھوڑنا نہیں چاہتی تھی، بار بار بابا ساری کہتی تھی بابا لے چلو نا بابا ساتھ میں۔
بابا میں اکیلے مر جاؤں گی، بابا میں بیمار ہوں، بابا تنہائی ہو جائے گی، بابا کوئی نہیں رہے گا، مجھے کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ حسین آواز دیتے بیٹا تجھے مدینے میں رہنا، بیٹی بیٹی ہوتی ہے، یہ سمجھ لیا کہ بابا نہیں چاہتے کہ مجھے لے جائے۔ آپ کو تو پتہ ہے حسین کیوں نہیں لے گئے؟ اس لیے نہیں لے گئے کہ اس کلیجے پہ اتنا زخم ہے کہ جب سے ماں خالی ہاتھ دربار سے لوٹ کے آئی ہے، حسین نہیں چاہتے تھے کہ ماں کی تصویر کو بازاروں میں لے جایا جائے، اس لیے کہ پتہ تھا کہ آل محمد کو اسیر کر کے بازاروں میں لے جایا جائے گا۔ سوچو ایک باپ کے گھر پہ کیا گزر گئی ہوگی، روتی ہوئی بیٹی کو چھوڑ دیا، سغرا تم مدینے میں رہو، تمہیں یہی رہنا ہے۔ سغرا نے بڑی منتیں کی ہیں، آج چیلوم ہے، لہٰذا اس بی بی کا غم مسائل پڑھنے لگا ہوں کہ جس بی بی نے بہت انتظار کیا ہے، اور ہوتا بھی یہی ہے کہ جس گھر میں سوگوار ہوتے ہیں، جس گھر میں موت ہوتی ہے، لوگ اس کے گھر جا کر کے پوچھتے ہیں بیٹی کہاں ہے، ماں کہاں ہے، بھائی کہاں ہے، صاحب غم جو زندہ ہوتے ہیں اسے پرسہ دیا جاتا ہے۔ میں تو آج اس بی بی کو پرسہ دینے لگا ہوں، اسے سغرا کہتے ہیں، جس کا انتظار رہ گیا۔ وہ آئی اور کہتی ہے بابا میں رہ نہیں پاؤں گی اکیلے۔ حسین نے کہا بیٹا تجھے یہی رہنا ہے۔ حسین یہ کہہ کے چلے گئے، ساری بیویوں نے حلقہ بنا لیا، سب سغرا کو دیکھ کے رو رہی تھی۔ تاریخ کہتی کہ ایک مرتبہ سغرا نے اپنے 6 ماہ کے بیشیر علی اصغر، 17 دن کے بھائی علی اصغر کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ ایسا لگتا تھا جیسے بھائی بھی بہت بے چین ہے بہن کے پاس جانے کے لیے۔ جیسے ہی بہن کے پاس گیا تو بہن سے لپٹ گیا۔ اب ساری بیویاں آتی تھی اور یہ کہتی تھی ساری بیویاں آتی تھی اور آ کر کے کہتی تھیں، بس رہنے دے، میں کو ایسی رہنے دے۔ ساری بیویاں آتی تھیں اور آ کر کے کہتی تھی سغرا لاؤ اصغر کو مجھے دے دو، لاؤ اصغر کو مجھے دے دو، لاؤ اصغر کو مجھے دے دو۔ کسی صورت بھی اصغر بہن کے آغوش چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ آپ میری طرف متوجہ ہے، مائک کو نہ سوچیں، میری طرف دیکھیں، اس لیے کہ مسائل پڑھنا بڑی حساس چیز ہوتی ہے۔ لاؤ سغرا کو مجھے دے دو۔ اب جو بھی بی بی سغرا کی طرف جاتی تھی اصغر کو لینے کے لیے، اصغر اس بی بی کی طرف دیکھتا تھا اور سغرا سے لپٹ جاتا تھا۔ جو بھی بی بی جاتی تھی سغرا اس بی بی کی طرف دیکھتا تھا اصغر اور سغرا سے لپٹ جاتا تھا۔ سغرا نے ساری بیوی پر نظر ڈالی کہ تم خوش نصیب ہو جو جا رہی ہو، میں اکیلی ہوں جو رہ جاؤں گی، میں بیمار ہوں، میں مریض ہوں، تمہیں پتہ ہے کہ مجھے اکیلا رہنا ہے، اور تمہیں یہ بھی پتہ ہے کہ اکیلے میں زندہ نہیں رہ پاؤں گی، یہ میرا بھائی اصغر میرے ساتھ رہنا چاہتا ہے، اسے نہ لے جاؤ۔ ساری بیوی میں کوہرام برپا ہو گیا۔ میں کربلا نہیں پڑھ رہا ہوں، میں مدینہ پڑھ رہا ہوں۔ حسین جب چلنے لگے کسی نے جا کر کے کہا مولا بیٹی نے بیٹے کو آغوش میں لے لیا اصغر کو، اور اصغر بہن کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ حسین وہاں سے روتے ہوئے آئے۔ یہ شاید روایت میں نہیں ملے گا آپ کو، یہ مقتل میں نہیں ملے گا آپ کو، یہ احساس کی دنیا میں ملے گا۔ بیٹی ہے بیٹی اور آنے والا ہے بابا۔ بیٹی باپ سے کتنا پیار کرتا ہے یہ کوئی لفظ اس کے لیے نہیں ہے، نہ کوئی اس کی عبارت لکھی جا سکتی ہے، یہ احساس کی دنیا میں ملے گا آپ کو۔ بابا آیا، بیٹی نے دیکھا، آوازی بابا دیکھ رہے ہو انہیں؟ یہ سب کہتی ہیں اصغر کو لے جانے کے لیے، بابا یہ میرا بھائی ہے، یہ جانتا ہے کہ میں اکیلی مر جاؤں گی، بابا یہ جانے کے لیے تیار نہیں، بابا ان سے کہو نا۔ ایک مرتبہ سغرا نے خیال آیا بابا کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ بھی اصغر کو لینے کے لیے آئے ہو؟ یہ کہ بھائی کو لے کر کے کھڑی ہو گئی، 17 دن کا ہے اس کا، بیٹی بھائی کو لے کے کھڑی ہو گئی کہ بابا اصغر کسی کے پاس جانے کے لیے تیار نہیں، بابا کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ بھی اصغر کو لینے کے لیے آئے ہو؟ حسین نے کہا اچھا تو ہے سغرا، اصغر تیرے ساتھ رہ لے، ٹھیک تو ہے سغرا، اصغر تیرے ساتھ رہ لے، مجھے اصغر سے کہنا ہے بابا میں سمجھ گئی، بابا لے جانا چاہتے ہو اصغر کو تو لے جاؤ، بابا مگر ایک شرط ہے، بابا آپ اپنے ہاتھوں کو پھیلاؤ، میرا بھائی اگر اپنی مرضی سے چلا جائے تو لے جاؤ، سغرا کا اپنا نصیب ہے۔
اگر اپنی مرضی دیکھیں آپ گھٹ گھٹ کے روتے ہیں، ایسے نہ رویا کیجیے، ایسے ماتم کیا کیجیے آج چیلوں میں کربلا والوں کا جنازے آنے والے۔ اگر اپنی مرضی سے جائے تو بابا لے جاؤ، بابا ہاتھ پھیلاؤ، اگر اصغر اپنی مرضی چلا جائے تو لے جاؤ۔ حسین نے کہا بیٹا میں اصغر کو لینے کے لیے نہیں آیا، مجھے اصغر سے کچھ کہنا ہے۔ حسین آئے، اصغر کے کانوں میں اللہ جانے کیا کہہ دیا۔ اصغر نے بہن کی آغوش چھوڑ دی، پلٹ کے بہن کی طرف دیکھا بھی نہیں، بابا کی آغوش میں آ گیا۔ صغرا روتی بھی دیکھتی رہی، کیا بابا کیا کہہ دیا اصغر کے کانوں میں، کہ ابھی تک جانے کو تیار نہیں تھا، بہن کی آغوش چھوڑ دی۔ عجب نہیں حسین آواز ہے، بیٹا میں نے اتنا ہی کہا ہے، ٹھیک تو ہے اصغر، بہن کے ساتھ رہ لے مدینے میں، تیرے حصے کا تیر میں اپنے گردن پہ لے لوں گا۔ اس بے شیر کو یہ گوارا نہیں، وہ آواز ہے بابا یہ میرے حصے کا ہے، میں اپنے گردن پہ لوں گا۔ بابا تیری مظلومیت پہ زمانہ رو رہا ہے، بابا میں مظلوم، بابا کا مظلوم بیٹا ہوں، بابا میں اصغر ہوں، بابا میں تیر اپنی گردن پہ لے لوں گا۔ روتی رہ گئی صغرا۔ حسین کا اصغر بابا کی آغوش میں آ گیا، حسین چلے گئے، ساری بیویاں آئیں، را کے کہتی ہیں صغرا یہ امانت ہے ہماری، تو حسین جیسے امین کی امین بیٹی ہے جو مدینے میں رہے گی، ہم جا رہے ہیں، ہماری امانت اپنے پاس رکھ لو۔ ہر بیوی آتی تھی اپنی امانتیں صغرا کے پاس رکھوا دیتی تھی۔ صغرا نے حسرت سے سب کی طرف دیکھا، سب کی امانتوں کو دیکھا، اور جب یہ بیویاں جانے لگی نا، یہ منت ہے، یہ قیامت ہے حسین کی رخصت مدینے سے۔ میں تو ابھی کربلا پڑھی نہیں، میں تو مدینہ رخصت پڑھ رہا ہوں۔ بس جیسے ساری بیویاں جانے لگی، صغرا نے آواز ہے سنو بیویوں، ساری بیویاں پلٹ کے کہتی صغرا بتاؤ کہ تم سب کی امانتیں میرے پاس ہیں، اور تمہیں یہ پتہ ہے کہ میں بیمار ہوں، ممکن ہے کہ تم جاؤ اور میں مر جاؤں، تم یہ سوچو گے اللہ جانے صغرا ہماری امانتیں رکھے کہاں مر گئی ہے، تو تم سب کی امانتیں روضہ رسول پہ رکھی ہوں گے، آنا تو آ کے وہاں سے لے لینا۔ سوچے بیویوں پہ کیا گزر گئی ہوگی، یہ منت ہے۔ پھر بیوی نے دیکھا کہ حسین لے جانے کو تیار نہیں ہے، پھر آواز دیا بابا میں یہ نہیں کہتی کہ سواری میں بٹھا دو، بابا مجھے فضہ کی سواری میں بٹھا دو، مگر بابا مجھے اپنے ساتھ لے چلو۔ حسین نہیں لے گئے۔ اس کے بعد یہ بیوی آ کے در پہ بیٹھ گئی، سارا قافلہ گزرنے لگا، سارے قافلے جا رہے تھے۔ نانی سے کہتی نانی یہ سب جا رہے ہیں، ہماری لاڈلی بیٹی سب جا رہے ہیں۔ کرنی میں بیمار ہوں، کہاں میری بیٹی تو بیمار ہے۔ آپ کو اگر رونا نہیں آتا تو آپ نے پردیسیوں کو جاتے ہوئے دیکھا ہوگا، جب وہ پردیس جا رہے ہوتے ہیں اہل محلہ جمع ہو جاتے ہیں، سارے اعزاء اقربا جمع ہو جاتے ہیں، بیٹیاں رو رہی ہوتی ہیں جلدی آ جانا خیریت، یہی تو ہوتا ہے نا۔ وہ بیٹی آ کے بیٹھ گئی، اور یہ جانے والے ایسے کہ اس میں سے پلٹ کے کوئی نہیں آنے والا ہے، سب کربلا آباد کرنے والے ہیں۔ حسین کی بیٹی آ کے در خیمہ پہ بیٹھ گئی، نانی یہ کون گزر رہا، کہ یہ تیرا چچا عباس جا رہا ہے۔ نانی کہتی ہے نانی اس سے کہہ دو تجھے وہ سلام کہہ رہی جو تیری کچھ نہیں لگتی، نانی اس سے کہہ دو تجھے وہ سلام کہہ رہی ہے جو تیری کچھ نہیں لگتی، نانی تجھے وہ سلام کہہ رہی ہے جو تیری کچھ نہیں لگتی۔ دیکھیں مصائب پڑھنا ہے مجھے، آپ میری طرف متوجہ رہیں، کلیجہ نکال کے آپ کے حوالے رکھ رہا ہوں، میرا دل آ گیا مصائب پڑھنے کا، ورنہ میں ایک ایک کر تابوت نکلوا دیتا۔ 11 محرم کو نہیں، 11 سفر کو نہیں آ سکا، بچوں سے بہت معافی مانگی، اس لیے کہ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ رباب کے اصغر کا جھولا رہے اور مصائب پڑھ دیا جائے تاکہ اس ماں کے سامنے سرخرو ہو جائے جس ماں کا سب کچھ اجڑ گیا ہے۔ ہر بی بی کو مر جانا چاہیے تھا مگر یہ مائیں زندہ رہ گئی۔ صغرا کہتی نانی اس سے کہہ دو کہ تجھے وہ سلام کہہ رہی جو تیری کچھ نہیں لگتی۔ قیامت آ گئی، قیامت آ گئی۔ عباس دوڑے ہوئے آئے، آواز صغرا کیا کہا تو نے بیٹا، میری لاڈلی تو میری بھتیجی ہے۔ اچھا جب فہرست بن رہی تھی آپ بھی بابا کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، مگر فہرست سے میرا نام نہیں ہے۔ کہ مشیت امام کے سامنے خاموش اور روتا ہوا غازی آیا، روتا ہوا گزر گیا۔ نانی یہ کس کی سواری گزر رہی ہے، یہ اون محمد جا رہے ہیں، یہ اون محمد گزر رہے ہیں، ارباب اعزاء یہ اون محمد گزر رہے ہیں۔ نانی اسے کہہ دو بہن خدا حافظ کہہ رہی ہے، آپ میری طرف متوجہ رہے۔ نانی اس سے کہہ دو تجھے وہ خدا حافظ کہہ رہی ہے تیری بہن ہے، اون محمد گزر گئے۔